بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگ مرحومہ کے تعزیت کے لیے یہاں جڑے ہوئے ہیں. ایک مجمع یہاں تعزیت کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے. اس مجمع کی تعزیت کے لیے جو ان کے رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایک اعتبار سے مرحومہ کی زندگی تمام خواتین کے لیے قابل تقلید زندگی ہے. الحمدللہ انہوں نے اپنے حیات میں آخری زمانے تک طالب علمانہ طلب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آخری زمانے میں احادیث یاد کرنے کا ذوق، قرآن پاک یاد کرنے کا شوق، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتا. جو لوگ علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ذوق کم ہوتا جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ خاتون کے اندر طلب یہ بہت بڑی چیز. من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، گویا سیکھتے سیکھتے دنیا سے وہ رخصت ہو گئیں. دوسری بات، من مات مریضا فهو شہید، مرض کی حالت میں جن کا انتقال ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مقام شہادت کا مقام ہے. اور خصوصاً آپ نے یہ بھی فرمایا من مات مبتونا، مبتون پیٹ کی بیماری، پیٹ کی تکلیف، پیٹ کا درد، اس کا قرآن حدیث پاک میں صاف وضاحت کے ساتھ الفاظ ہیں، تو وہ بھی شہادت کا درجہ آپ نے فرمایا. گویا حضور علیہ السلام نے درجہ شہادت کو وسعت دیتے ہوئے آپ نے امت کو تسلی دی. آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ بھئی گھر میں انتقال ہو رہا ہے، تکلیف میں انتقال ہو رہا ہے، اس کو مصیبت نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو بدل دے گا، جو عنایت فرمائے گا، وہ ہم لوگوں کے تصور سے بالا تر چیز ہے. تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے مرحومہ کو عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ جو کچھ بھی حالات پر سے گزر کر وہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، وہ سب کے سب ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے. اسی لیے اکثر علماء یہ فرماتے ہیں اموات کے تعزیت میں جب حاضر ہوں تو اس وقت یہ سوچ کر حاضر ہوں کہ ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کو بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضری لازمی ہے. اور اس حاضری سے پہلے زندگی میں کچھ ایسا کام کر کے مریں کہ ہم لوگوں کے مقام اور مرتبے کو جس وقت لوگ بیان کرنے کو آئیں، تو تعزیت کرنے کو آئیں، تو کچھ نہ کچھ نیک کام ہمارے ایسے ہوں جس کو لوگ ذکر کر سکیں. اذکروا محاسن موتاکم، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محاسن اموات بیان کیا کرو. عربی زندگی میں محاسن ہوں گے تبھی تو بیان کریں گے. کوئی خوبیاں ہوں گی، کوئی اچھائیاں ہوں گی، کوئی نیک کام ہوگا، کوئی نہ کوئی ہمارے اخلاق ہوں گے، تبھی تو ہم بیان کریں گے. تو ماشاءاللہ جو اخلاق کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں. ان کے نیک ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انہوں نے جو بہوؤں کا انتخاب کیا وہ بھی دیندار، بچوں کو جو تربیت فرمائی وہ بھی دیندارانہ، اور گھر کا ماحول جو بنایا وہ بھی دیندار. یہ خود ان کے حق میں ایصال ثواب ہے. اللہ رب العزت موت کو ایک سبب بنایا اللہ کے پاس پہنچنے کا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، جتنی نیکی ہم نے دنیا میں کیے ان تمام نیکیوں کا اجر دینے کے لیے اللہ موت دیتا ہے. جب سالانہ جلسہ ہوتا ہے، انعامی جلسہ ہوتا ہے، جو لوگ خوب پڑھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج مجھے انعام ملنے والا، آج ہماری دستار بندی ہونے والی ہے، آج ہمیں سند ملنے والے ہیں،
اور ہم لوگوں کو اعزاز سے نوازنے والے ہیں، اس پر یہ خوشی ہوتی ہے، اور جنہوں نے محنت نہیں کی وہ تو صدمے میں، افسوس میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت موت کے وقت ہی، سکرات کے وقت ہی کیا عنایت فرمانے والے ہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اموات کو بتا دیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے آتے ہیں اور ایک ایک فرشتہ ایک ایک بشارت سناتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دنیا میں کچھ کر کے گئے ہیں۔ فرمایا 500 فرشتے اترتے ہیں اور ہر ایک بشارت سناتا ہے۔ اسی بشارت کو دیکھتے دیکھتے، اسی بشارت کے سنتے سنتے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی ہوتی ہے اور ایک ہچکی لگتی ہے اور اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ نیک برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بلکہ ان کو جب اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی روح یہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، آگے لے جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اس سے مجھے مستفیض ہونا ہے، آگے لے جاؤ۔ ان کے طرف سے قدمونی قدمونی کا ایک اعلان ہوتا ہے تمام فرشتوں کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم خواتین، یہ ایک غم کی چیز بھی ہے کہ نیک اللہ کی بندی ہم سے رخصت ہو گئی، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے۔ جیسے وہ نیک تھے اپنے عادتوں کے، اپنے خصلتوں کے، اپنی عبادتوں کے، انہی تمام چیزوں کو ہم لوگ اپنائیں، صفات جو ان کے اندر تھے وہ ہمارے اندر منتقل کریں۔ ان کی جو عادت، ایک نبی علیہ السلام کے پاس جب کسی نے آ کر کہا کہ ہمارے والدہ محترمہ انتقال کر گئیں، ان کے حق میں حج تھا، کسی نے کہا ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے حق میں حج تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان کے حق میں قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتے؟ کہا جی ہاں ضرور ادا کرتے۔ فرمایا حج ہے تو حج ادا کرو، منت مانی تھی تو منت ادا کرو۔ تو اس طریقے سے ہمارے ذمے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ نیتیں کی تھی ان نیتوں کو ہم پورا کریں۔ دوسری بات یہ ہے ان کے زندگی بھر کا معمول تھا، صدقہ کا معمول، ذکر کا معمول، فکر کا معمول، تو ان تمام چیزوں کو ہم میں سے ترتیب کے ساتھ اس کو اپنائیں۔ وہ چیزیں جیسے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کسی نے کہا میں والد کی فرما برداری جیسی کرنی چاہیے نہیں کر سکا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب فرما بردار بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کے الوالد کے جتنے دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اللہ فرما برداروں میں شمار کرے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے والدہ محترمہ کے بہت ساری سہیلیاں ہوں گی، ملنے جلنے والیاں ہوں گی، ان سے والدہ کا ایک خیر خواہانہ ایک تعلق تھا، وہ تعلق کو برقرار رکھیں، اس کو ہم ان کے وفات پر ختم ہونے نہ دیں۔ دوسری بات ان کا جو معمولات ہیں صدقے کا معمول، ان معمولات کو ہم یاد فرمائیں اور باقاعدہ اس کو تقسیم کرنے کے بعد اس پر پابند ہوں، اس پر عامل ہوں۔ اس کے ذریعے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، خاندان میں خیر برقرار رہے گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے خاندان کے بڑے جب جاتے ہیں ان کے ساتھ برکتیں بھی چلی جاتی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس کی جانے کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ معمولات کیے، وہ معمولات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نوازتا رہتا ہے۔ وہ معمولات ختم ہو گئے تو وہ نوازش بھی ختم ہو گئی، تو ان معمولات کو ہم ختم ہونے نہ دیں جن کی وجہ سے بڑوں کے برکات، جن کی وجہ سے ان بڑوں کے برکات جو دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے خاندان کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ برکات جاری رہیں گے تا قیامت۔ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ وقت ہم سب ماشاءاللہ جو ایصال ثواب کیے وہ تمام ایصال ثواب کے اعتبار سے نیت بھی کریں، نیت یہ کریں کہ یا اللہ جو کچھ ہم پڑھیں اور پڑھیں گے اس کا ثواب تمام انبیاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء کو پہنچا کر خصوصاً ہمارے والدہ محترمہ کو پہنچا، نیت کر لینا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ نیت کرتا ہے، جتنے لوگوں کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بغیر تقسیم کے اللہ پورا ثواب دیتے ہیں، اور جتنا اللہ نے سب کو ثواب دیا اور اللہ تعالیٰ اتنا ثواب نیت کرنے والے کو بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو نیت، تو دوسری بات یہ ہے کہ 3 چیزوں کا اہتمام، ایک تو یہ ہے قرآن پاک کا ختم کرنے کا اہتمام، دوسری بات یہ ہے کلمہ طیبہ کا 70,000 مرتبہ کا نصاب، جس کے سلسلے میں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے، جس بندے کو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخشش کر دیا جائے اللہ کے طرف سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو ہم جتنے اہل خانہ ہیں وہ تمام
یہ نیت کر لیں 70,000 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں کہ وہ اس چیز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز دائمی ایصال ثواب کی نیت کریں. کوئی ایسا علماء فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے چھوٹے ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. تو ایصال ثواب ایسی بے دنیا تو جانے چھوڑنے والی چیز ہے، تو ہمیشہ جو کام آنے والی وہ چیز میں ہم لوگ لگائیں جس کا ثواب مسلسل پہنچتا رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 چیزوں کی ایصال ثواب کے بارے میں فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا 3. جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تمام چیزوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے 3 کے علاوہ. ایک ولد صالح یدعو له، نیک صالح اولاد جو دعا کرے. ماشاءاللہ اللہ نے نیک صالح اولاد بنایا، لڑکے لڑکیاں سب اس میں شامل ہیں. اپنے والدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن پر رحم فرمایا. تو اللہ سے مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا علم ینتفع بہ، والدہ ماجدہ نے جو نصیحتیں فرمائی وہ ان کے علوم ہیں، وہ ان کے تجربات ہیں، اس پر زندگی بھر عمل کرتے رہنا. جتنا عمل کرتے رہیں گے ان نصیحتوں کا ثواب والدہ کو پہنچتا رہے گا. نماز پڑھنے کا اہتمام انہوں نے فرمایا تھا تو نماز پڑھیں گے، ہم ان کی نصیحتوں پر عمل کریں گے تو نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے. صدقے کا اہتمام کرنے کو کہا، صدقہ کریں گے اللہ ان کو ثواب پہنچائیں گے. جو نصیحت انہوں نے کی، مل جل کر رہو، اتحاد سے رہو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہوئے رہو. بڑے جانے کے بعد ہر ایک بڑا نہیں بن جانا. ابھی بھی بڑے موجود ہیں، ان بڑوں کو بڑا سمجھ کر ہم لوگ تابع ہو کر چلیں گے. تابع داری میں ہمیشہ کامیابی ہے، تابع داری میں ہمیشہ وفاداری ہے، تابع داری میں ہمیشہ نظروں سے حفاظت ہے. اس کا اہتمام کریں. تیسری چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، ایسی جگہ پر ہم لوگ اپنا صدقہ لگائیں جو ہمیشہ اس کا ثواب پہنچتا رہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں. ماشاءاللہ آپ حضرات ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، دعوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ماشاءاللہ جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار. اب یہ کہ ہم لوگ بیکار باتیں، 4 چیزوں سے پرہیز کریں: بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، اور بیکار جگہ خرچ کرنے سے، بیکار جگہ وقت لگانے سے. اگر ان 4 چیزوں سے ہم پرہیز کر لیں گے انشاءاللہ زندگی میں ہمیشہ کامیابی رہے گی. یہی ہمارے بڑوں کا منشا بھی ہے. اس منشے کے مطابق تمام عمل کریں. اب بڑے جانے کے بعد کوئی بھی کام ہو مشورے سے کیا کریں، کوئی بھی کام ہو مشورے سے کیا کریں. عام طور پر ہمارے اکابر کا کہنا ہے انتقال کے بعد ملکیت ختم ہو جاتی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں رہتی. انتقال کے بعد جو بھی چیزیں ہیں، مرحوم کے ہوں یا مرحومہ کے ہوں، وہ تمام چیزیں وراثت ہو جاتی ہیں. بغیر اجازت کے استعمال کرنے کی بالکل جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ وراثت کے اعتبار سے اسے تقسیم. ایک ہے وصیت وارثین کے لیے وصیت نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھیں، جو بھی وارث ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے. غیر وارث کے لیے وصیت ہوتی ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. وارث کے لیے وراثت ہے. جب شریعت نے وراثت میں حصہ بنایا، وصیت میں ان کا حصہ نہیں. وصیت میں حصہ ان کے لیے ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں. تو اس کا یہ اصول یاد رکھ لیں. یاد رکھ کر انشاءاللہ اس کے مطابق ترتیب بنائیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی انشاءاللہ ہمارے اکابر آئے ہیں، کچھ قیمتی نصیحت فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بھائی مانا کتنے بھائی؟ ایک بہن. اب بہن بھی اچھا بہن ہیں یہاں.